الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ایک دوسری روایت میں والناس اجمعین آیا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمانی عمل ہے. جیسا کہ میں نے خطبے کے دوران اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دوسری روایت میں والناس اجمعین بھی، یعنی جب تک تمام لوگوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ تکمیل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، ماں باپ سے، اولاد سے، مال و دولت سے، اپنی ذات سے اور تمام لوگوں سے. اللہ اور اس کے رسول، ان کے دین کی محبت بڑھی ہوئی ہے. میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اور اس کے دین سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اپنا جائزہ لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر چیز سے بڑھا ہوا پاتا ہوں مگر اپنی ذات سے نہیں، یعنی مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہاری ذات سے بھی نہ بڑھ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ڈال کر بیٹھ گئے، یعنی سر جھکا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ پاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب ایمان کامل ہوا، یعنی اب ایمان مکمل ہوا. میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، محبت کی دو قسمیں ہیں، عقلی اور دوسری طبعی. عقلی محبت معنویات اور غائب سے ہوتی ہے اور طبعی محبت محسوسات اور حاضر سے ہوتی ہے. اور قوی محبت عقلی ہے مگر انسان پر غلبہ طبعی محبت کا رہتا ہے. مومن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے جو محبت ہے وہ عقلی محبت ہے، اور آل و اولاد، ماں باپ اور مال و دولت سے جو محبت ہے وہ طبعی محبت ہے. عام حالات میں طبعی محبت غالب نظر آتی ہے مگر جب کوئی موقع آتا ہے تو عقلی محبت غالب آ جاتی ہے. جیسے کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ گستاخی کرنے والا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. یہ دلیل ہے محبت عقلی قوی کی. میرے محترم بزرگ ساتھیوں، ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر جنگ بدر میں کفار کے ساتھ مسلمان ہونے کے بعد
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، ابا جان، بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ میرے محترم بزرگ ساتھیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، کیا جواب دیا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بیٹا اگر تو میری تلوار کی ضد میں ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو میرے محترم بزرگ ساتھیوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے اپنی جان، مال اور ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔